خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق نواں باب 11ویں سے 17ویں آیت۔ ایک دن ایک ہجوم یسوع کے پیچھے گیا اور اس نے انہیں قبول کیا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا اور شفا کے محتاجوں کو شفا دیتا رہا۔ جب دن ختم ہونے لگا تب ان 12 کر تاکہ آس پاس کی بستیوں اور گاؤں میں جا ٹکیں اور کھانے کو پائیں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس پر اس نے ان سے کہا، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں، مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئے، کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو 50 کے دستوں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ تب اس نے ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لے کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت چاہی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا تاکہ لوگوں کے آگے رکھیں، اور ان سب نے کھایا اور سیر ہوئے، اور ان کی بچت اٹھائی گئی ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف۔ آج بہت خاص دن ہے، عید پاشکا کا موسم ختم ہوا، ایسٹر سیزن جو کہ پینتیکوس تک ہوتا ہے، پینتیکوس کی عید ہم نے منائی۔ اس کے بعد پھر جو عید مناتے ہیں ہم پاک تسلیس کی عید۔ کون سی عید مناتے ہیں؟ ہاں، تو پچھلے اتوار ہم نے پاک تسلیس پر غور کیا۔ دراصل سب کچھ پاک تسلیس کے لیے ہے۔ یہ پاک یوخرس بھی اسی میں، اس کے ذریعے ہم اس میں شامل، خدا میں شامل ہوتے ہیں، باپ بیٹے روح القدس سب کچھ۔ یہ سب سے بلند ہے، درجہ ہے پاک تسلیس کا۔ باقی جو ذرائع ہیں سب اس تسلیس کے لیے ہیں، تسلیس میں شامل ہونے کے لیے سب کچھ۔ بپتسمہ بھی اس میں، یوخرس اسی باپ اور بیٹے روح القدس میں، اسی کا بدن ہے سب کچھ۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے غور کیا۔ آج ہے کون سی عید؟ خداوند یسوع کے پاک بدن اور خون کی عید۔ کون سی عید ہے؟ یہ عید خاص طور پر مقرر کی گئی جب ایک فادر جی پاک ماس کے دوران شک کرنے لگے۔ جرمنی کے ایک فادر تھے، شک میں پڑ گئی کہ روٹی ہے کیسے بدن میں مسیح کا بدن ہے۔ پھر خدا نے، یسوع نے ظاہر کیا اپنا، وہ روٹی اسی وقت مسیح کے گوشت میں، ریئل گوشت کے لوتھڑا سامنے ظاہر ہو گیا۔ بہت بڑا معجزہ ہوا اور بہت مشہور معجزہ ہے یہ۔ اس کی لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے، بلڈ سب کچھ، اور سچ مچ یسوع مسیح کا خون تھا وہ۔ تو بیان اس کے بعد پاپا اعظم نے اس عید کو اسپیشل دن کے طور پر مقرر کیا کہ ہم پاک، دراصل پاک جمعرات کو مسیح نے
یہ مقرر کیا یہ لوگ کھاؤ یہ میرا بدن ہے. لیکن اس ہولی ویک میں الگ دن پاپا اعظم نے فیصلہ کیا کہ اس کو منایا جائے تاکہ اس بیت پر سب غور کر سکیں. پاک بدن اور خون، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے اس عید کا. اوکے سو 3 باتوں پر ہم غور کریں گے. 3 باتوں، اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں. نمبر 1 قربانی. کیا؟ قربانی. کہیے ہاں قربانی. نمبر 2 کووننٹ، عہد. کہیے عہد. کووننٹ عہد. عہد کہیے. نمبر 3 ضیافت. کہیے یعنی میل، ضیافت. ان 3 باتوں پر ہم غور کریں گے اور اس کے اندر جو میں بیان کر رہا ہوں. اوکے قربانی. کوئی بھی انسانی زندگی اس میں سے قربانی اگر باہر نکال دینا وہ زندگی نہیں رہتی. یاد رکھیں خاندان میں دیکھیے ماں باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، پڑھانے کے لیے. قربانیوں کو اس کو نکال دیں سب کچھ نکل جاتا ہے. یقیناً ہم آسان زندگی پسند کرتے ہیں، ہمیں مشکلات نہ آئیں، لیکن یاد رکھیں قربانیوں کے ذریعے خدا ہماری فارمیشن کرتا ہے، ہماری روح کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. جس کا تعلق روح سے ہے. بھاگتے ضرور ہیں لیکن جو قربانیوں سے گزرتے ہیں وہی سر بلند ہوتے ہیں. ان کے اندر جو پاور ہوتی ہے دودھ میں نہیں ہوتی ہے. جی ہاں ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں یہ جو کمانڈوز کی ٹریننگ کرتے ہیں ایسے بڑی مشکل سے مشکل ایکسرسائز کراتے ہیں ان کے، تاکہ ان کی پتہ ہو مشکل سے مشکل زندگی کا محاذ پہ مقابلہ کر سکیں. اسی طرح یہ قربانیاں ہماری اندر کی فارمیشن اس کو باہر نکالنا. تو پاک ماں سب سے پہلے قربانی ہے. کیا ہے؟ یسوع مسیح کی صلیبی قربانی ہے. روح القدس اس قربانی کو جو 2000 سال پہلے ہوئی تھی روح القدس زندہ کرتا ہے، کیونکہ خدا ہے. روح القدس اس کو ایسے حاضر کر لیتا ہے جیسے ابھی اسی لمحہ وہی روح القدس جیسے ہمارے سامنے وہ ہو رہا ہے. اور اس قربانی کی بدولت خدا ہمیں معاف کر رہا ہوتا ہے، پاک کر رہا ہوتا ہے، صاف کر رہا ہوتا ہے. ایسے نہیں، یہ دیکھو خدا کا برہ، یہ پاک ماس کے الفاظ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. کیا مطلب؟ ماضی کی بات نہیں ہو، وہ قربانی ہمیشہ کے لیے ہے. اور جب اینیمنیسس سے کہتے ہیں، اینیمنیسس کہیے، اینیمنیسس یادگاری ہے. اینیمنیسس، اینیمنیسس تو یادگاری کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ حاضر. دیکھو اردو زبان میں ہم یادگاری کسی ماضی کو یاد نہیں کر رہے، وہ اس وقت حاضر ہوتا ہے. سو قربانی پرانے عہد نامے میں جتنی بھی قربانیاں ہیں یہ اشارے ہیں. یاد رکھیں بائبل کو آپ نے اس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے. بار بار آپ کو سکھاتا ہوں، اس سوچ سے ذرا بھی ہٹیں گے پٹڑی سے اتر جائیں گے. کیا ہے؟ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں پورا ہوتا ہے. پرانا عہد نامہ سایہ ہے. پرانا عہد نامہ ہاں ٹھیک ہے نا. آپ چل رہے ہیں آپ کا سایہ، سایہ آپ کا ریئل نہیں ہے، ریئل آپ ہے، وہ سایہ ہے. ریئل نیا ہے حق، ٹھیک ہے، وہ اشارے ہیں. جب نئے عہد نامے میں آ جاتے ہیں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو اس روشنی میں اچھا یہ تو وہاں یہ بیان کیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے. فادرز آف دا چرچ جو کلیسیا کے جو بڑے عالم ہیں، فادرز آف دا چرچ جو وہ ہر چیز کو اس کو کہتے ہیں ٹائپالوجی. کہیے ٹائپالوجی. کہیے ہاں میں پہلے بھی بیان کر سکتا ہوں. ٹائپالوجی کا مطلب ایک فگر لے کر اس کو وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ تو یہ ہے، یہ تو مسیح کے بارے میں. جیسے پرانے عہد نامے کا یوسف جو ہے وہ مسیح کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. یوسف کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، مسیح کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. پرانی ہوا جب گناہ کیا اب وہاں سے گناہ نجات کا وعدہ ہوا، نئی ہوا کا ذکر ہوا. یہ تیری نسل اور اس کے نسل کے دوران عداوت ڈالوں گا، تو یہ تیری ایڑی کو کچھ، تو اس کے سر کو کچلے گی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ ہاں یہ ٹائپالوجی سمجھ آ رہی. پھر دیکھیے وہاں پر 400 سال کی غلامی ہے.
یقیناً یہ واقعہ ہوا ہے، خدا نے بنی اسرائیل کو 400 سال کی غلامی سے نکالا مصر کی، شور، لیکن وہ اس غلامی سے نکل کر وہ جو زمین پر یروشلم ہے وہاں وعدہ کے ساتھ زمین میں آئے تھے. لیکن اس مثال کو میٹافر کے طور پر استعمال کرنا ہے. اوریجن ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ کہتا ہے یہ میٹافر کے طور پر کہ ایک اور غلامی ہے، اشارہ یسوع مسیح کی طرف ہے، ایک اور غلامی ہے جس سے کوئی انسان نکل نہیں سکتا ہے، گناہ کی غلامی سے. جی ہاں، گناہ کی غلامی سے نہیں. شاید دوسری پولیٹیکل فریڈم لوگ حاصل کر لیتے ہیں، سیاسی آزادی، کئی قومیں آزاد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن گناہ کی غلامی سے کوئی نہیں نکل سکتا ہے. وہ صرف خدا ہمیں نکالنے آتا ہے. بات گناہ کی غلامی کی ہو رہی ہے. شیطان ہمیں دبوچتا ہے، ادموا کرتا ہے، ہمیں گناہ دلدل میں پھنس جاتے ہیں، کوئی نکل نہیں سکتا. خدا ہمیں نکالنے آتا ہے. یہ موسیٰ دراصل اشارہ مسیح کی طرف ہے. موسیٰ نیا موسیٰ یسوع ہے. اس کانٹیکس میں ہمیشہ بائبل کو لینا ہے. پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں پورا ہوتا ہے، نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہوا ہے. اور یاد رکھیں یہ کس نے کہا تھا؟ سینٹ اگسٹن نے. سینٹ اگسٹن نے کہتا the New Testament is concealed in the Old Testament and Old Testament is revealed in the New Testament. اس سوچ کے ساتھ بائبل پڑھنی. یہ پورا کانٹیکسٹ جو ہے پوری بائبل کانٹیکسٹ ہے، یعنی ایک کو حوالہ کر لیا جدھر مرضی اپنے مطلب نہیں، کڑی سے کڑی ملتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی وقت نہیں ہے. پھر ٹائپالوجی کے بارے میں کبھی بھی ایک دو مثال دے دیا کروں تاکہ ٹائپالوجی کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے. آمین. اب قربانی کی ہو رہی ہے، جتنی بھی قربانی ہیں سب اشارے ہیں. جب آدم نے گناہ کیا پھر انہوں نے لنگیاں بنا لی چمڑے کی، ٹھیک ہے، قربانی. اور قربانی یسوع کا لے ہمارے برہنا پن کو برہم لہو ہی ڈھانپتا ہے. اشارے ہیں مسیح کی، ٹھیک ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو ڈھانپ نہیں سکتا. یاد رکھے قربانی ہے، مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ ہے. اوکے. ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر جاتا ہے، اشارہ یسوع مسیح کی طرف ہے. اس کو سمجھے، ٹھیک ہے. یہ مثالیں دے کیونکہ ساری بنی اسرائیل قوم کو خدا تیار کر رہا ہے. پھر دیکھیے جب وہ نکلتے ہیں فسح کے وقت، قربانی برے کا خون لیا جاتا تھا. برے کا خون دروازے کی چوکھٹوں پر لگا دیا. آج بھی لوگ برہ ذبح کرتے ہیں، عید فسح مناتے ہیں. وہ برہ جانور کے خون سے تو نہیں اسی بندہ رہائی پا سکتا، وہ تو اشارہ ہے اور کسی کو نہیں. جانور کا خون نہیں، لیکن نشان تھا کہ خون کے ذریعے ہی نجات ہوگی. ٹھیک ہے، قربانی کے ذریعے نجات ہوگی. یہ خدا تیاری کر رہا ہے. آپ دیکھیے پھر خدا نے موسیٰ کے ذریعے جو عہد کیا جاتا ہے، خون. اور یوم کفارہ کے وقت، یوم کفارہ کو ایک جانور ذبح کیا جاتا. کاہن اعظم برے کا خون لے کر ہیکل کے مقدس ترین مکان میں لے کر جاتا تھا. ہیکل میں جو عہد کا صندوق تھا اس کے ڈھکنے کو فضل کا تخت کہتے ہیں، اس پر رکھتا تھا اور وہاں سے وہ خون لے کر آتا تھا اور لوگوں کو چھڑکا جاتا تھا. ایسے جیسے خدا اور انسان ایک ہو گئے ہیں. اور اس قربانی کو آگ میں سے گزارا جاتا تھا. آگ سنیے خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے، آگ روح القدس کو ظاہر. تو اس کو وہ جو اس وقت یہودی تھے یہ سمجھتے، بنی اسرائیل یہ سمجھتے کہ یہ گوشت کو آگ میں سے گزارا جاتا ہے، ایز اف اس گوشت کو خدا میں سے گزارا گیا ہے اور پھر اس لیے وہ اس کو کھاتے تھے. ہاں، اس قربانی کو پھر کھاتے تھے کہ وہ خود آگ سے گزارا گیا ہے، یہ اس لیے اب پاک ہے، خدا سے گزارا گیا. اس کو میں سے شراکت کرتے تھے قربانی، اور بار بار قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں. اب وقت آ گیا وہ گڈ فرائیڈے، وہ قربانی. جی ہاں، جب برے ذبح کیے جاتے تھے. یہ یسوع ہے جو صلیب پر مر گیا. آخری کھانے کے وقت اسی یسوع نے کہا، یہ لو بدن، روٹی لے کر کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. صلیب کی طرف اشارہ ہے.
یہ میرا خون ہے جو بہت سے تمہارے بلکہ بہت نئے عہد کا خون ہے۔ اب نئے عہد کا مطلب کیا ہے؟ سنیے، نیا عہد کیا ہے؟ کہ یہ جو یسوع ہے خدا بھی ہے انسان بھی ہے۔ دھیان سے سنیں اس بات کو ذرا، کامل خدا ہے کامل انسان ہے، اس میں خدا اور انسان مل جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ جب اس پر تھوکا گیا، کوڑے کھائے اس نے، کانٹوں کا تاج، دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، سب کچھ، اس وقت بھی کامل خدا کامل انسان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی دو ذاتیں سیپریٹ ہوگی، نہیں، اس کو کہتے ہیں، آپ کو میں نے لفظ سکھایا تھا، ہائپوسٹیٹک یونین۔ کہیے، آپ نے سیکھنا یہ لفظ، ہائپوسٹیٹک یونین، یعنی خدا اور انسان ایک ہو گئے یسوع مسیح میں۔ اور سنیے، جب خدا اور انسان ایک ہو گئے، اس انسانی ذات کو خدا ایلیویٹ کر دیتا ہے، اس انسانی ذات کو لے کر نیا عہد، اب نیا عہد ہے، کیونکہ یسوع مسیح میں خدا اور انسان ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نئے عہد کا خون ہے جو تمہارے بلکہ سب انسانوں کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہ کیا کرو۔ وہ تالیاں بجا پر سسوڑیاں بھی کرو، ٹھیک ہے، اور جوش آتا ہے، لیکن سنا بھی کرے جو میں سنا، سمجھ رہی ہے؟ یہ نیا عہد ہے، کیونکہ اکیلا خدا، اس کو غلط نہیں لینا ہے، صرف اکیلا خدا ہمیں نہیں بچا سکتا، نہ اکیلا انسان ہمیں بچا سکتا ہے۔ کون بچا سکتا ہے؟ وہ خدا جو انسان بن گیا یسوع مسیح کے وسیلے سے، جو خدا اور انسان ایک ہو جاتے ہیں، وہ نجات دیتا ہے، وہ قربان ہوتا ہے۔ کبھی ان کو سیپریٹ نہیں کرنا بھی۔ یسوع مسیح کی جب بات ہوتی ہے، وہ خدا بھی ہے انسان بھی ہے، عام نبی نہیں ہے، وہ خدا ہے جو کہتا ہے اندھے کو بینا ہو جا، بینا ہو گیا۔ خدا بھی ہے انسان بھی ہے۔ یہ شروع سے جب تک خدا کہاں کب واقع ہوا؟ یہ ماں مریم کے پیٹ میں، وہاں سے خدا انسان مل کے ماں مریم کے پیٹ میں۔ کسی انسانی ذات کو وہ رتبہ نہیں ملا، وہ رتبہ ماں مریم کو ملا ہے، جس میں خدا اور انسان مل جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ بھائی سوچو، ہاں جی، کسی انسان کو یہ رتبہ نہیں ہے۔ ماں مریم کا پیٹ وہ جگہ ہے، کامن گراؤنڈ۔ دیکھیں، دو پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو پھر ان کی صلح کرانے کے لیے نیوٹرل جگہ، نیوٹرل، ماں مریم وہ ہے نیوٹرل جو انسان اور خدا کی صلح کا باعث بنتی ہے۔ وہ نیوٹرل ملک ہے، کامن ملک ہے، ٹھیک ہے، نہ جہاں لڑائی ہوتی ہے اس ملک میں جا سکتے ہیں، نہ ان دونوں میں کسی تیسرے ملک میں جاتے ہیں جہاں ان دونوں ملکوں کی صلح کرائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ماں مریم کا پیٹ۔ ہم سب گناہ گار، ماں مریم گناہ سے پاک۔ اب خدا نے تو آنا تھا، وہ کس کے پاس آتا؟ انسانوں کے پاس تو کسی کے پاس آ نہیں سکتا تھا، انسان تو گناہ کی وجہ سے دشمن تھا، کسی ایک انسان کے پیٹ میں آنا تھا اس نے۔ یہ ہے ماں مریم، کامن گراؤنڈ، جہاں خدا اور انسان ایک ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عزت کی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ہیں اس میں اپنے آپ کو ثالثی پہ، یہ ہے ماں مریم، خدا اور انسان کو ملانے والی، اس کے پیٹ میں خدا اور انسان۔ اور یہ جو قربانی ہے اس کامل خدا کامل انسان کی قربانی ہے، یہ قربانی ہے، یہ چڑھائی جاتی ہے میری یادگاری۔ یہ ہاں جی، اب جانوروں کی قربانی نہیں، بکروں کی قربانی نہیں، اب خدا کے بیٹے کی، وہ انکارنیٹڈ گاڈ، انکارنیٹ، کلمہ متجسد ہوا ہمارے درمیان، اس کی قربانی چڑھائی ہے، وہ قربان ہوا ہے، خدا بھی اور انسان بھی جو ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ وجہ ہے نجات کی۔ جی ہاں، جانور صرف اشارے تھے۔ تو جب یہ قربان یہاں پر پاک مقدس میں پہلی بات ہم مسیح کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں، کہیے مسیح کی قربانی میں شامل۔ ہاں،
सलीबी कुर्बानी 2000 साल पहले जो चढ़ाई गई, एक ही कुर्बानी है। और वो यीशु मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने बैठा है, वो आसमानी हैकल में दाखिल होता है। काहिन आज़म है, आज हमने सुना मलकी सादक के रुतबे का दामी काहिन है। काहिन और कुर्बानी, ना काहिन को कुर्बानी से जुदा नहीं किया जा सकता। काहिन और कुर्बानी दोनों जुड़े हुए हैं, नथी कीते हुए हैं। अगर काहिन है कुर्बानी है, कुर्बानी है तो काहिन है। सर याद रखें, कोई भी काहिन नहीं है, याद रखें कोई भी काहिन नहीं है, यीशु काहिन है। हम उसकी कहानत में शामिल होते हैं। हाँ जी, कोई भी नहीं, उसकी कहानत में शामिल, उसके कहानत में उसके काम को जारी रखते हैं जो उसने सलीब पर हमारे लिए किया है। हम उसकी मुनादी करते हैं। कोई नहीं ये रुतबा हासिल कर सकता, कोई नहीं। आमीन, समझ रहे? अब वे यीशु जब मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर, आसमानी हैकल में, गुड फ्राइडे के दिन, ये देखिए एक ही वाक्य है, एक ही, इन वाक्यात को जुदा नहीं हम कर सकते। मसीह का मरना, जी उठना आसमान पर, एक वाक्य है, उनको अलग अलग नहीं, एक वाक्य को देखें। वो अपना ही खून लेकर आसमानी हैकल में दाखिल होता है, आसमानी हैकल में बाप के सामने जाता है। उस वक्त उसकी, फिर वहां पर भी, क्योंकि वो आसमान पर चढ़ गया है, वहां पर उसकी कौन, दोनों जाते हैं, कामल खुदा कामल इंसान है। पहले जब आसमान पर था सिर्फ खुदा था, इंसान जब बना, कलमा मुतजस्सद हुआ, इंसान भी हो गया, खुदा भी हो गया। जब आसमान पर लेकर जाता है अपना एक खून, इस इंसानी जात को भी बाप के सामने पेश करता है, हम सब के गुनाहों का गफारा होता है। और समझ रहे, इसलिए जब खुदा, उसी के वसीले से सब कुछ पैदा हुआ, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जिस्म ले लिया उसने। ये जिस्म हमारा, जिसने इंसानी ज़ात को अपना लिया, इस इंसानी ज़ात को लेकर बाप के पास, ये रिडेम्पशन है। आप उसके वसीले से मुआफ़ी है, निजात है, शिफा है, अबदी ज़िंदगी है। वो इसलिए वो दरमियानी है, वो शिफायत करता है। आमीन। बाप के पास हमारा एक वकील है जो हमारे लिए शिफायत करता है। हाँ जी, वकील का काम है। आम दुनिया में जो वकील है, झूठ नू सच बना देने, सच नू झूठ दे उत्ते रिश्वत लैंदे ने, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाना है। जो सच्चा वकील यीशु मसीह है, और वकील के बगैर आप जज के पास नहीं जा सकते। आप जज के पास किधर, वकील किधर है? वो जज है, और उसके पास आप यीशु मसीह के बगैर नहीं जानते। वो शिफायत करता है, ये ही देखिए उसकी कुर्बानी। आमीन। तो वो हमारा मुकदमा पेश करता है, हमारे लिए शिफायत करता है बाप के आगे उसके लहू की कुदरत से, और बाप हमें मुआफ़ करता है। और यीशु मसीह के वसीले से उस हमेशा की ज़िंदगी में हम दाखिल होते हैं। आमीन। ओके, इतना काफ़ी है सैक्रिफाइस, कुर्बानी के। नंबर 2, दूसरा मैंने क्या कहा? कवनेंट, अहद। कवनेंट कहिए। ओके, अहद, कवनेंट। अब देखें, खुदा ने, हम तकवीन में पढ़ते हैं, तकवीन 9 बाब में, खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा। कवनेंट जो अहद है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, याद रखें। कॉन्ट्रैक्ट, बाइबल में जो लोग हैं जो कवनेंट बेहतर समझते हैं, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तुम करेगा नहीं। कवनेंट है, उसके हो जाना और फिर तोड़ नहीं सकते उसको, इररिवोकेबल। ओके, खुदा ने इब्राहिम से, नूह से अहद किया। आप ज़रा पढ़ते हैं इसको, और फिर मैं इसको समझाऊंगा मुख्तसर तौर पर। आगे कुछ कवनेंट अहद की बात करेंगे, फिर हम ज़ियाफ़त की तरफ जाएंगे। आमीन। सुन भी रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो? हालेलुया। ओके ओके।
یہ 12ویں آیت ہے، 9واں باب تکوین 12ویں آیت سے ہے۔ خدا نے کہا جو عہد میں ہر زمانے کی پشتوں کے لیے اپنے اور تمہارے درمیان، تمہارے بلکہ تمہارے ساتھ سب جانداروں کے درمیان کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگا، اور میری کمان بادل میں نظر آئے گی تو میں اس عہد کو یاد کروں گا۔ آپ سے دھیان سے سنتے جائیں، پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے، دھیان سے سنتے جائیں۔ اس عہد کو یاد کروں گا جو میرے اور تمہارے اور ہر جاند کے درمیان، طوفان کا پانی دوبارہ نہ چڑھے گا اور تمام جانداروں کو ہلاک نہ۔ کمان جب بادل میں ہوگی تو میں اس کو دیکھوں گا اور میں اس دائمی عہد کو یاد کروں گا جو خدا اور ہر جاندار مخلوق کے درمیان ہوتی ہے۔ بس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں نے اپنے اور زمین کے ہر جاندار کے درمیان قائم کیا۔ آمین۔ اوکے، خدا پہلا کچھ پوائنٹس ہیں عہد کے لیے۔ پہلی بات، خدا عہد کرتا ہے۔ خدا عہد، پہلا پوائنٹ یاد رکھیں۔ نمبر 2، خدا اس عہد کا نشان دیتا ہے۔ خدا اس عہد کا، ہاں، نشان ضروری ہے۔ نشان ساری کویننٹ کی تھیالوجی ہے، نشان عہد کرتا ہے، نشان دیتا ہے۔ نمبر 3، پتر دھیان کرو، خدا اس عہد کو دیکھتا ہے۔ خدا اس عہد کو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، خدا اس عہد کو دیکھتا ہے تو یاد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے جو عبرانی زبان میں لفظ ذکراں، اسے اردو کا لفظ ذکراں، یہ یونانی زبان، عبرانی زبان کا لفظ ذکراں، جس کو آگے ہم لاطینی زبان میں ساکرامنٹ اسی سے لفظ نکلے ہیں، اوکے، اور یونانی میں مسٹیریوم، کہیے، یہ 3 الفاظ میں نے آپ کو دیے۔ ذکراں، کہیے، ذکراں عبرانی زبان، اور پھر لاطینی میں کیا؟ سیکرامنٹم، کہیے، ساکرامنٹ، اور یونانی میں مسٹیریوم، یہ، اوکے۔ خدا عہد کرتا ہے، خدا اس عہد کا نشان دیتا ہے، خدا اس عہد کی طرف دیکھتا ہے، یاد کرتا ہے۔ اور یاد کرنے کا مطلب اسے اینیمنیسس، کہیے، اینیمنیسس یعنی حاضر ہونا، یونانی زبان کا مطلب حاضر ہو جانا۔ اور یہ چاروں سٹیپس عہد میں چلتے ہیں۔ آپ سلیب کا عہد بھی یہی، ابراہیم کے ساتھ اس نے عہد کیا، موسیٰ کے ساتھ عہد کیا، اور عہد آج کل بھی یہودی لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک دوست دونوں کٹ لگاتے ہیں، دونوں کٹ لگاتے ہیں، اور ایک دوست یہاں ہے، دوسرا، دونوں اپنے بازوں پر کوئی نہ کوئی کٹ لگاتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، اوکے، پھر دونوں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اس کا خون اس میں، اس کا خون اس میں، اور کہتے ہیں جب یہ میں اگر اس عہد کو توڑوں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ یاد ہے کہ ابراہیم کے ساتھ عہد کیا تھا اور اس نے جانوروں کے ٹکڑے کیے اور آگ اس میں سے گزرتی ہے، جس کا مطلب کہ یہ اس عہد کو کوئی توڑے اس کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، عہد کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اوکے، عہد کے بارے میں، آمین، ہاللویہ، تو فالو کریں۔ اب جو صلیب پہ عہد ہوا اس میں یہ 4 باتیں ہیں۔ خدا عہد کرتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کے خون کے وسیلے سے۔ نمبر 2، اس عہد کا نشان کیا ہے؟ خون ہے، خون ہے، مسیح کا خون جو خدا کے بیٹے کا خون ہے، خدا ہے، انسان ہے، اور خدا اس عہد کی طرف دیکھتا ہے، عہد کی طرف دیکھتا ہے اور پھر یاد کرتا ہے۔ یہ ہے جب اس قربانی کو ہم چڑھاتے ہیں، خدا اس عہد کو دیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، یعنی حاضر ہو جاتا ہے اسی قدرت کے ساتھ، اسی صلیبی قدرت کے ساتھ، اسی معافی کے ساتھ، اسی برکت کے ساتھ۔ اس لیے یہاں پر یہ عہد کی قربانی چڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا سمجھ آئی ہے؟
کوننٹ عہد. اوکے اتنا کافی ہے عہد. اور بھی ہے لیکن پھر بہت لمبا ہو جائے. اوکے نمبر 3 ضیافت. یوخرست پاک بدن اور خون کے موقع پر ہم ضیافت پر غور کریں گے. دیکھیے سب سے جو گہری رفاقت ہے کھانے پینے میں ہے. کھانے جس چیز کو ہم اپنے اندر لے لیتے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے. یہ الفاظ جتنے مرضی میں لیکن اس کو اگر ہم کسی چیز کو اندر لے لیتے ہیں وہ فرق ہے. جب باہر رکھتے ہیں کسی چیز کو اس کا اثر فرق ہے. فرض کریں آم کسی کو بہت پسند ہے, آپ آم باہر رکھیں اس کا اثر نہیں ہوگا آپ کے جسم پر. ہیں بڑی تعریف بہت اچھی, جب اس کو کھاتے ہیں ہاں پھر آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم یقیناً کہتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا, گناہ پر ہم غور کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو فرق پہلو آج بیان کرنا چاہتا ہوں. خدا نے اسے باغ عدن میں رکھا. یہ پہلا باب ہے تکوین اور اس کی 29ویں آیت. غور کریں گے خدا کیا کہہ رہا ہے. اور خدا نے کہا دیکھو میں ہر ایک بیج دار نبات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی قسم کا پھل ہے تمہیں دیتا ہوں, اور یہ تمہارے کھانے کو ہوں. کھانے کو ہوں کہیے سب کچھ چیزیں کھا سکتے ہو, سب چیزیں خدا کی. خدا نے کثرت سے یہ لفظی مطلب ہی نہیں لینا کہ خدا نے پھل پھول نہیں, الوہیت خدا کی جو الہی برکات ہیں کھانے سے ان کا تعلق ہے, سننے سے نہیں کھانے سے. صرف ایک کا پھل منع کیا تھا, باقی سب کچھ جو بھی خدا کا تھا نباتات جو کچھ اس نے کہا یہ کھانے کے لیے ہے. تو گویا شروع ہی سے خدا ہمیں اپنے الہی ذات کو ہمیں چکھاتا ہے, کھلاتا ہے, ہماری کھلا کر پرورش کرتا ہے, ہمارے اندر ڈیوائن لائف الہی زندگی ہمیں دینے کے لیے. تو یہ سارے اشارے ہیں. ٹھیک ہے پتر دھیان کرو ادھر, یہ سارے کیا ہیں اشارے ہیں اس حقیقی خوراک کی طرف. ادھر نہیں لینا, بس ادھر نہیں بیٹھے رہنا. اور سنو سفر کر رہے ہو اگر لاہور دا تیر دا نشان ہوندا تیر, تسی تیر نوں نہیں ویکھدے رہندے نشان تو اتنے نہیں بیٹھے رہندے واہ جی واہ بڑا اچھا تیر دا نشان, نہیں وہ کسی اور طرف جا رہا ہے. یہ بھی تیر کا نشان ہے. کھانے کی بات ہو رہی ہے اس نئے عہد نامے کی, یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی بات ہو رہی ہے. یہ اشارہ اس ضیافت آسمانی ضیافت کی طرف ہے. آمین, سمجھ آ رہی ہے. اوکے آگے چلتے ہیں. اشعیا 25ویں باب میں خدا نے بہت بڑی ضیافت کا وعدہ کیا ہے. اشعیا نبی کا صحیفہ 25واں باب, ذرا غور کریں. تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں دو نقطے میں نے بیان کر دیے, یعنی قربانی کوننٹ عہد. آپ ضیافت کی بات کریں. یہاں دیکھیے چھٹا باب ہے 25واں باب 6 آیت سے. اور رب الفاظ اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے مرغن اشیاء خوردنی اور عمدہ مے کی ضیافت تیار کرے گا. اور مرغن پر مغز اشیاء خوردنی اور عمدہ خالص مے کی ضیافت وہ اس پہاڑ پر سے اس نقاب کو دور کر دے گا جو تمام قوموں کو چھپاتا ہے, اور اس پردے کو جو تمام امتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے. موت کو ہمیشہ کے لیے نیست کر دے گا, اور خداوند خدا ہر چہرے سے آنسو پونچھ دے گا, اور اپنی مت کی رسوائی تمام زمین پر سے دور کرے گا. ہلیلویہ. یہ ہے ضیافت, جو یہ اشارہ ہے اس یوخرست کی طرف, اس مسیح کے بدن کی طرف. یہ جسمانی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ان چیزوں کو استعمال کر کے اس آسمانی ضیافت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کانٹیکٹ دیکھیں, وہ روحانی چیزیں ان کو کسی نہ کسی ہم نے انسانی مثال لینی ہے, اس کو اور بیان نہیں کر سکتے. اس مثال کو لے کے اسی طرح جو
میں نے جیسے بیان کیا وہ 400 سال کی غلامی، وہ دراصل شیطان کی غلامی کی بات ہو رہی ہے، گناہ کی غلامی کی بات ہو رہی ہے، ادھر سیاسی غلامی کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ مثال دی گئی ہے، یہ بھی مثال دی گئی ہے. ابراہیم کی قربانی مثال دی گئی ہے، جانوروں کی بھی قربانیاں مثالیں دی گئی ہیں اس قربانی کی طرف، اس دعوت کی طرف. اور خداوند پاک ابھی ہم آتے ہیں مسیح لوکا کی انجیل میں، آگے جمپ کرتے ہیں لوکا کی انجیل. سن رہے ہو کہ نہیں؟ کون کون سن رہے ہو کہ نہیں؟ میں کلا ہی نہ بولتا رہا کہ اوکے ہاں شاباش، بعد میں پوچھاں گا بھی تھوڑے کو. اوکے لوکا کی انجیل بہت خوبصورت. لوکا کی انجیل میں یہ جو لوکا ہے خداوند یسوع مسیح کو ایسا یسوع میں بیان کرتا ہے جو اکثر لوگوں کے گھروں میں دعوت کھاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیے فقی فریسی نے دعوت کی، بہت دفعہ اکثر خداوند یسوع لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اس کا ایک مقصد ہے. جب خدا یعنی جب لوگوں کے گھروں میں خداوند یسوع جا رہا ہے، وہ دیکھیں زکئی کے گھر میں ضیافت ہوئی، متی تبدیل ہوا، اس نے اور لوگوں کو بھی بلا لیا، بہت بڑی ضیافت ہوئی. بہت سے واقعات اکثر مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں دعوتیں کھاتے، دعوت پر خوشی سے جاتا ہے. اب جب یاد رکھیں، بچہ جدا بھی میرے بننے پکڑا، اوکے آپ ادھر دھیان کرو، دھیان کرو. لوکا کی انجیل میں جب یسوع لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، دعوت کرتا ہے، یاد رکھیں اس وقت بھی وہ، یاد رکھیں ہائپوسٹیٹک یونین، اس وقت بھی خدا ہے، انسان بھی ہے، کامل خدا اس گناہ گار کے گھر میں جا رہا ہے، خدا اس فقی فریسی کے گھر میں جا رہا ہے، خدا زکئی کے گھر میں جا رہا ہے، خدا لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے ان کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ جب خدا جا رہا ہے دراصل وہ اپنا آپ بانٹ رہا ہے، ڈیوائن لائف، فضل کی زندگی، کیونکہ وہ خدا بھی انسان بھی ہے. وہ سارے لوگ تو گناہ میں ہیں، گناہ گار ہیں، وہ خدا ہے جو انسانوں کے درمیان اپنا آپ بانٹتا ہے. یہ ساری کی ساری دعوتیں جو وہ کر رہا ہے اس کی الوہیت کو، الہی ذات کو ظاہر کرتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ اپنی الہی زندگی بانٹتا ہے. اور یہ ساری کی ساری دعوتیں اس بڑی ضیافت کی طرف اشارہ ہیں کہ خداوند یسوع اپنا آپ ہمیں دیتا ہے. پاک یوخرست میں 4 سٹیپس ہیں پاک یوخرست کے. آج کے اس معجزے میں 9واں باب لوکا کی انجیل میں ہم نے سنا. نمبر 1 پہلا سٹیپ ہے، اس نے روٹی لی، اس نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کو لے کر برکت دی اور 5000 لوگوں نے، اس نے وہی سٹیپ، اسی کو یوخرست کے لیے ترتیب ہے. اس نے روٹی لی، کہیے روٹی لی، برکت دی، توڑی، بانٹ دی، ہاں دے دی. یہ 4 سٹیپ ہیں. پاک آخری کھانے میں بھی اس نے اسی طرح روٹی لی، برکت دی، شکر کرنا، برکت دینا ایک ہی لفظ ہے، بلیس، ہی بلیسڈ ہی تھینکس، اوکے، شکر برکت، برکت دی، توڑی اور بانٹ دی. یہ 4 سٹیپس ہیں شاگردوں کی تربیت کے بھی. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن صرف اشارتاً اس طرف کرتا ہوں کہ خدا اسی طرح ہمیں اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں توڑتا ہے، ہمیں بانٹتا ہے تاکہ دنیا کے لیے خوراک بن جائے. آمین. کنہوں نے یاد ہے؟ میں نے ایک دفعہ بتایا، بیان کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، وہ پہلا سبق یاد کرو پھر. اوکے ٹھیک ہے، صرف اشارہ دیا. خدا ہمارے ساتھ بھی ہمیں وہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اپنے شاگرد بنانے کے لیے، برکت دیتا ہے، توڑتا ہے، بانٹتا ہے دنیا کی خوراک بننے کے لیے. ہاللیلویا. تو یہ 4 سٹیپس اس معجزے میں ہم دیکھتے ہیں. اس معجزے میں اشارہ کس طرف ہے؟ لوکا جب یہ بیان کر رہا ہے اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ پیچھے واقعہ ہے پرانے عہد نامے میں، جب بنی اسرائیل کو روٹی نہ ملی، خدا نے پہلے بھوکا رکھا، پھر وہ خدا کے خلاف بڑبڑائے. ادھر دھیان کرو،
ہاں جی، بڑبڑائے اور خدا نے ان کے لیے آسمان سے روٹی برسائی. من ہو کہیے، من ہو کہیے. یہ کیا ہے کہیے، یہ کیا ہے کہیے. یہ کیونکہ اس سے خاص بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے فالو کیا کریں. من ہو یہ کیا ہے، فیلنگز نہ یہ کیا ہے. جدوں کوئی ایسی چیز عجیب چیز ہے، یہ کی ہے کہتے ہو کہ نہیں، ایکسپریس کیا کرو سرپرائز. یہ کیا ہے کہیے، یہ کیا ہے. ہاں یہ ہے آسمان سے جو روٹی گری. من ہو یعنی مسٹیریس بریڈ، ان کی سمجھ سے باہر ہے. آپ غور کریں، یہ روٹی جو موسیٰ کے زمانے میں خدا نے برسائی، یہ ان کی سمجھ سے باہر ہے. اور یہ اشارہ تھا اس روٹی کی طرف. اگر وہ آسمان سے برسی ہے، پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں پورا ہوتا ہے، تو وہ جو نیا عہد نامہ ہے وہ بھی یہ کیا ہے، مسٹیریس بریڈ ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ اس سے بھی اعلیٰ روٹی ہے. اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے. اے ہمارے باپ کی دعا میں ہم کہتے ہیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. ہمارے روز کی روٹی، ہاں اس کے لیے جو یونانی لفظ آیا ہے آپ نے سیکھنا ہے. ایپی کہیے، ایپی اوزیوم. ایپی اوزیوم جس کا مطلب ہے، سنیے انگلش میں پہلے بتاؤں. سپر کہیے، سپر سبسٹینشل بریڈ. سپر سبسٹینشل بریڈ یہ آسمانی روٹی ہے. یہ اس سے بھی، وہ جو من تھا اس سے بھی فرق ہے، کیونکہ خدا نیا نامہ مکمل ہوتا ہے. اس یہ اشارے ہیں. اگر وہ اس روٹی کی اتنی قدر کرتے تھے کہ اس روٹی کو سنبھال کر انہوں نے عہد کے صندوق میں رکھ دیا، اس کو ادھر ادھر نہیں پھینک سکتے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے ایک ایک ذرے کی، تو اس روٹی کی جو مسیح کا بدن ہے اس کی کتنی رسپیکٹ کرنی ہے. اور سمجھ رہے ہو، وہ تو اشارہ تھا. وہ روٹی کھا کر تمہارے باپ دادا پھر مر گئے، جو یہ روٹی کھائے گا ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ وہ روٹی ہے جو عرشوں تک پہنچاتی ہے. وہ تو روٹی کھا کر بھی مر گئے، لیکن یہ روٹی کھا کر کوئی مر نہیں سکتا. مرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم 10,000 سال ادھر واک اینڈ میں رہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب نہیں. زمینی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کہیں گے ہم 10,000 سال سے ادھر واک اینڈ میں رہ رہے ہیں، یہ بات مطلب نہیں ہے. نہیں، ہمیشہ کی زندگی، آسمانی زندگی کی بات ہو رہی ہے. آمین. یہاں تو 60-70 کی سال کی زندگی ہے. اور اس روٹی سے وہ اس آسمانی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. یہ روٹی جو خداوند یسوع خدا انسان بنا، اس کے بدن کو کھا کر اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. موت نہیں آ سکتی. پتہ نہیں سمجھ بھی آ رہی ہے. ایپی اوزیوم کہیے، ایپی اوزیوم. ہاں یاد رکھنا ہے. روز یہ دیکھیں اکثر ترجمہ کیا گیا ہے روز کی روٹی. یہ سپر سبسٹینشل بریڈ ہے. اگر آپ دعا کرتے کرتے یہ کہہ دیا کریں اور آپ کی توجہ اس طرف ہو، اچھا یہ تو اس روٹی کی بات ہو رہی ہے. اور سامنے محدود کر دی، مینوں فریج دے دے، مینوں ٹی وی دے دے، مینوں نوکری دے دے. وہ یہ روٹی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. سپر سبسٹینشل بریڈ آسمانی روٹی کی جو یسوع ہے، خدا انسان بنا، اس کا بدن اور خون، یہ روٹی ہے. اگر یہ ہے، یہ ہمیں آسمانی بناتی ہے، جلالی بناتی ہے، آسمان پر لے جاتی ہے. مسیح نے کیا کہا اس روٹی کے بارے میں؟ یوحنا کی انجیل میں غور کریں. اگر تسی ویلیو دا پتہ چل جائے تو تسی بھج کدے مس ہی نہ کرو. ٹھیک ہے. کئی جگہوں پر پیرشز میں ڈیلی ماس صبح ہوتی ہے، اور بہت لوگ کام پر جانے سے پہلے پاک ماس بھی آتے ہیں، پاک شرکت لے کے جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر سیٹ اپ ایسا نہیں، لوگوں کی ساری ٹائمنگ فیکٹری کے ساتھ ہے سارا، یہاں سچویشن فرق ہے. لیکن دوسرے پیرشز میں صبح ماس ہوتی ہے، لوگ
آتے ہیں. لیکن کم از کم سنڈے کو آپ کو موقع ملتا ہے، اس کو مس نہ کریں. سپر سبسٹینشیل بریڈ آپ حاصل کر رہے ہیں. اس کے بارے میں مسیح نے کیا کہا، آپ ذرا غور کریں. ہاللیلویا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ چلو چلو ہن تالی بجا دو. ہاں ٹھیک ہے. تسی تو نہیں تھک گئے؟ تھک گئے؟ تھکن والے نہیں. او شاباش. اوکے. یوحنا کیا کہتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات. یوحنا چھٹا باب، جو وہاں پر بھی یہ دیکھیں، یہ معجزہ جو آج پڑھا گیا انجیل میں، چاروں انجیلوں میں ہے. اس کا مطلب بہت اہم ہے. چاروں انجیل میں اس معجزے کا 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کا معجزے کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کے بعد 1-2 پوائنٹس ختم کروں گا تاکہ تسی تھک نہ جاؤ. یہ چارج ہی اسی ہویا جی، ہوں چارج ہویا سے. ہاللیلویا. تیار ہو جائے. نیند تو نہیں آ رہی؟ اچھا جی. دال لا لو، میں ساؤنڈ نہیں دواں گا میں تمہیں. ہاللیلویا. نہ سوواں گے تسی رات نو نہیں سو سکتے تو دنے کس طرح سو سکتے ہو؟ ہاللیلویا. اوکے اوکے. کسی نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. کہیے. بلکہ یہ لکھا ہے زندگی کی روٹی میں ہی ہوں. کہیے. وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے من کھایا مر کے. تو مسیح نے کہا جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا. کہیے. ہمیشہ تک. اوکے. اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے. آپ محسوس کریں جو بائبل کی تعلیم ہے کہ خدا کا حکم تھا کہ تم جانور کو اس کے گوشت سمیت نہیں کھا سکتے. یہ گناہ تھا کیونکہ خون کے اندر زندگی ہے. یہ خدا کا قانون تھا نہیں. لیکن یہاں پر مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ میرا گوشت کھاؤ. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، میرا گوشت کھاؤ. اب آگے فالو کریں. نہ صرف جانور کا مسیح کہتا ہے میرا گوشت کھاؤ اور میرا خون پیو. اب ذرا غور کریں اس پر، پھر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. ہاں. بس یہودی آپس میں یوں کہہ کر کڑکڑانے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ، اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں. 2 الفاظ ہیں جو یونانی میں کھانے کے لیے. ایک ہے فاگن. کہیے. فاگن. کہیے. فاگن. خیر نام ہی یاد ہے، یاد کرا دوں گا تم. فاگن یعنی ٹو ایٹ، کھانا. اور دوسرا لفظ اس سے بھی انٹینسیفائڈ طریقے سے مسیح نے جب یہ کہا وہ گڑگڑانے لگے. آگے جا کے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے. یہ تو بڑا سخت تعلیم ہے اپنے گوشت کو کھانے کے لیے کہہ رہے. مسیح نے یہ نہیں کہا نہیں ٹھہر جاؤ، میں تو صرف یہ تو صرف نشان ہے، علامت ہے. یہ روٹی اللہ نہیں کہتے جاندے تھے جاؤ. پھر اور ٹروگن. کہیے. ٹروگن. ٹروگن مطلب چتھنا، جس طرح جانور کھاندے نے نا، ہیں اس طریقے سے مسیح نے اور اس کو زوردار طریقے سے سچ مچ میرا بدن جو نہیں کھاتا، میرا خون نہیں پیتا، اس میں زندگی نہیں. سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ اس کو انٹینسیفائی کرنے کے، یعنی کہ سچ مچ اس روٹی کے بارے میں بتانا کہ یہ روٹی اس کا بدن ہے، یہ میں اس کا خون ہے. یہ ریئل پریزنس کی بات میں کر رہا ہوں، علامت نہیں، نشان نہیں. اگر نشان ہوتا پھر تانوں اتنے آنے کی ضرورت نہیں. شروع میں نے بتایا آپ کو ادھر آنے کی ضرورت ہے اگر صرف یہ نشان ہوتا. نہیں، ہم آتے ہیں حقیقی بدن اور خون کو لینے کے لیے. اس خدا کو جو انسان بنا، مر کے جی اٹھے مسیح کے بدن کو لینے کے لیے ہم آتے ہیں. وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. وہ سارے اشارے یاد رکھیں. تکوین سے شروع کر کے کھانے کی بات ہو رہی ہے، ضیافت کی بات ہو رہی ہے. ہمارے اندر، ہمارے انگ انگ کا، بدن روح جان کا حصہ انگ انگ، اس سے بڑی اور گہری طریقے سے خدا کے ساتھ ملاپ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کلام تو سنتے ہیں، یہاں کلام سنا جاتا ہے. اب وہ کلام جو میں سناتا ہوں خدا کا کلام یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہوا
اور وہ کلام اس صورت میں روٹی کی صورت میں اس کے بدن اور خون میں آتا ہے. دیکھیے کنیکشن یہ کلام کا آلٹر، پھر یہاں آلٹر اس کے بدن کا. اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر نہیں ہم خدا ہمارے اندر آتا ہی نہیں ہے. اس نے فیصلہ یہ کیا روٹی کے ذریعے، روٹی بدن بن کر ہمارے اندر آتا ہے، ہمارے انٹر سسٹم میں آتا ہے، ڈیوائن لائف ہم میں جاری ہوتی. اس کے بارے میں ایک دو اس کی آیت میں پڑھتا ہوں، پھر آپ کو ایک دو باتیں اور سکھاؤں گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور مسیح نے کہا میرا گوشت حقیقی غذا، میرا خون جو پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا، میرا خون حقیقی شرب. جو میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. اگر یہ نشان علامت ہوئے تو پھر اس کا گوشت نہیں ہے، پھر وہ قائم نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. یہ ہے. اور یہ صرف آپ مبارک ہیں، آپ پاک کیتھولک کلیسیا میں ہیں، جس کے ذریعے یہ سب سے بڑی نعمت آپ کو ملتی ہے اور کسی جگہ نہیں ہے. آمین ہاللیلویہ. آگے سنیے. جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا، میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا. جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کھایا مر کے، جو یہ روٹی کھائے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگ اس کے جو چلے جاتے ہیں، کڑکڑا کر چلے جاتے ہیں. یہ سخت کلام ہے، انہوں نے کہا یہ سخت کلام ہے. مگر یسوع نے میں یہ جانتے ہوئے میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے کہا یہ بات تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے. اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو پھر کیا ہے؟ جب یہ یسوع اوپر بدن سمیت اٹھایا گیا، یہ بدن جلالی بدن ہم لیتے ہیں. مردہ یسوع نہیں جو مر گیا صلیب پر، وہ نہیں، بلکہ جو جی اٹھا. اب اس نے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ خدا ہے. اب یہ کیسے، اگلا پوائنٹ ہے جو سکھانا چاہتا ہوں. ٹرم میں نے سکھائی ہے، وہ بعد میں استعمال کروں گا، لیکن پہلے میں بیان کروں گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اوکے سر کورس گا لیں ذرا ہم. اور ایک بدن مسیحا کا، ایک بدن مسیحا کا، ایک بدن مسیحا کا، ہم سب کا بدن ہے، ہم سب کا بدن ہے. آفا کی بدن ہے، لولا کی بدن ہے، آفا کی بدن ہے، لولا کی بدن ہے. یہی بدن کفارہ ہے، یہی بدن کفارہ ہے، یہی بدن سہارا ہے. ایک بدن مسیحا کا، ہم سب کا بدن ہے، ایک بدن مسیحا کا. واہ واہ. تو پھر آخر میں پترس نے کہا، خداوند نے کہا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ پترس نے کہا خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. اوکے تو کون ایمان رکھتا ہے کہ یسوع کامل خدا ہے، کامل انسان ہے؟ میں تو ایمان رکھتا. کون کون رکھتا ہے؟ میرے ساتھ متفق ہیں؟ شاباش. یہ ضروری ہے اس کا اظہار کرنا. ہاں جی خدا ہے. تو جب وہ خدا ہے تو پھر قدرت رکھتا ہے. یہ وہی خدا ہے جس نے کہا روشنی ہو، روشنی ہو گئی. یہ وہی خدا ہے جس نے 4 دن کے مردے لازر کو کہا لازر قبر سے باہر آ. قبر سے باہر آ. وہ سچے واقعات ہیں. ہاں جی یہ وہی خدا ہے جس نے اس بیوہ کے بیٹے کو کہا ہے نوجوان اٹھ بیٹھا. یہ وہی خدا ہے جس نے مفلوج سے کہا اپنی 4 پائی اٹھا کر چلا جا.
یہ وہی خدا ہے جس نے یائر کی بیٹی کو کہا تالیتا کمی، اے لڑکی اٹھ، لڑکی اٹھ بیٹھی۔ یہ وہی خدا ہے جس نے کہا طوفان کو ساکت ہو، طوفان رک گیا۔ یہ سچی باتیں ہیں، ایسی نہیں ہے۔ So here we see پہلے divinity of Christ، یسوع کامل خدا ہے، کامل انسان بھی ہے۔ اوکے، یہ یسوع خدا ہے، خدا ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اور خدا انسان بن کے اپنی نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ یسوع ہمارے اندر آنا چاہتا ہے، وہ کسی عجیب شکل میں آ جائے ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، ہیرے میں آ جائے وہ تو پہنچ نہیں سکتا۔ وہ یہ یسوع فیصلہ کرتا ہے کیونکہ خدا ہے، اس نے روٹی کو کہا، لے کر کہا یہ میرا بدن ہے، میں کو کہا یہ میرا خون ہے، تو وہ روٹی مسیح کے بدن میں مسیح کے خون میں بدل گئی کیونکہ وہ خدا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور جو نہیں مانتے وہ یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف نشان ہے، تو پھر اس کا مطلب اس کی الوہیت پہ شک کرتے ہو۔ ہاں، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، نیچر پر بھی اس کا آسمان اور زمین کا اختیار، متی کی انجیل میں پڑھیں آسمان کا زمین کا اختیار۔ اس نے کہا تو وہ روٹی پھر روٹی نہیں رہی، بدن بن گئی۔ اگرچہ ظاہری شکل اس کی وہی ہے، صورت وہی ہے، سائز وہی ہے، ٹیسٹ وہی ہے، کلر وہی ہے، لیکن دراصل اس کا سبسٹنس چینج ہو گیا۔ کیا چینج ہو گیا؟ سبسٹنس۔ ہاں، ہر چیز کا ایک سبسٹنس ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں ٹرانس سبسٹینسیشن۔ کہیے ہوگا کھول کے ذرا، ٹرانس سبسٹینسیشن۔ دیکھیے جو ٹرانس جو لفظ ہے، ٹرانسپورٹ، ٹرانسپلانٹیشن، ٹرانسفگر، اور کون سے ٹرانس، بہت سے الفاظ ہیں، ٹرانسفارمر، ٹرانسفارم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں مل کر ایک نئی چیز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں مل کر نئی چیز، یہ ہے ٹرانسفارم ہو جانا۔ ٹرانس سبسٹینسیشن کا مطلب ہے کہ وہ روٹی نہیں رہتی، مسیح کا بدن، وہ میں مسیح کا خون بدل جاتی ہے۔ اگرچہ ڈائریکٹ لفظ یہ نہیں ہے تو تثلیث کا بھی ڈائریکٹ لفظ بائبل میں نہیں ہے، لیکن اسی بات کی حقیقت کو ایک لفظ میں بیان کیا گیا ہے، ٹرانس سبسٹینسیشن۔ کہیے، سنیے، جو اس پر ایمان نہیں رکھ، پاک شراکت لینے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بپتسمہ یافتہ بھی ہوں گے اور دوسرے چرچ سے جو عادتیں، یہی وجہ ہے کہ وہ پاک شراکت نہیں، کہ ان کا یہ ایمان نہیں ہوتا کہ واقعی مسیح کا بدن ہے۔ یہ وجہ ہے ہم دینا چاہتے ہیں، تعلیم کی سیکھیں، ایمان رکھیں، جس کا پاک شراکت لینے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ٹرانس سبسٹینسیشن پر ایمان رکھتا ہو کہ یہ مسیح کا بدن ہے، یہ مسیح کا خون، حقیقی بدن ہے۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ کنہوں نے سمجھ آئی ہے؟ اوکے، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے۔ سو ٹرانس سبسٹینسیشن سچ مچ مسیح کا بدن اور خون ہے۔ متی اپنی انجیل کے آخر میں 2 سیکرمنٹوں کی بات کرتا ہے، 28ویں باب میں۔ تھکتے نہیں گئے ہو؟ اگر تھکے بھی ہوگا تو میں اپنی گل مکا کے چھڑا گا، بھائی تھک جاؤ کوئی گل نہیں۔ خداوند کا دینا، آمین۔ ہاں ہاں، جس سے دل لبریز ہے وہی منہ پر، میرے دل میں خدا کا کلام ہے، تو یہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہاں، پورا ہفتہ میں دعا کرتا رہتا ہوں، تیاری کرتا رہتا ہوں، تو پھر آپ کو چیزیں سکھانی بہت ضروری ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اوکے، متی کی انجیل آخر میں سنو،
یہ 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں 28 باب متی کی انجیل 16ویں آیت میں، وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر جمع ہوئے جو یسوع نے مقرر کیا تھا. اس کے آگے چلتے ہیں، جمپ کرتے ہیں آگے. تو اس کانٹیکس میں مسیح نے کہا آسمان اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور آگے آپ کیونکہ وہ مالک ہے آسمان کا بھی زمین کا بھی، وہ حکم دیتا ہے بس تم سب قوموں میں جاؤ شاگرد بناؤ. اور لکھا ہے یہاں پر کیا کرو، کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے کہا گیا، ایکشن کے ذریعے. باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے انہیں کیا دو، بپتسمہ دو. کیا دو؟ تو گویا یہ پہلا ساکرامنٹ ہے. اوکے، یہ پہلا ساکرامنٹ ہے. دیکھیے بنی اسرائیل قوم کو خدا نے غلامی سے نکالا. اشارے کس طرف ہیں؟ اس طرف. بپتسمہ کے ذریعے خدا ہمیں بھی گناہ کی، شیطان کی غلامی سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد بنی اسرائیل قوم جو 40 سال بیابان میں مشکل کا سفر کرتی رہی، مشکل سفر ہے. یہاں پر بھی ہم بپتسمہ کے بعد جو ہمارا روحانی سفر شروع ہوتا ہے، بیابان کا سفر ہے، اس سفر میں ہم تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، آزمائشیں سہتے ہیں، دکھ سہتے ہیں، ماندے ہو جاتے ہیں. وہاں اس سفر میں بھی انہیں روٹی کی ضرورت تھی. وہ روٹی نہ گرتی وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے. خدا نے من برساتا رہا اور روٹی برساتا رہا. روٹی کھا کر وعدہ کی سرزمین میں پہنچ گئے تو من گرنا بند ہو گیا. یہاں بپتسمہ کے بعد ہمارا یہ 40 دن بیابان ہماری زمینی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں. بپتسمہ کے بعد وہاں پر بھی آزمائشیں تھی. واپس چلیں، ہمیں وہ کھیرے یاد آتے ہیں، وہ ہانڈیاں یاد آتی ہیں مصر کی. موسیٰ کہتا ہے نہیں ادھر نہیں جانا، آگے چلو. خدا بھی ہمیں نکالتا ہے، ہم بھی وہ گناہ کی زندگی میں واپس جانا چاہتا ہے. خداوند کہتا ہے نہیں، آگے چلو. مگر اس زندگی میں اس 40 سال یہ جو بیابان کی زندگی ہے دکھوں کی ہے. زمینی سفر ہمارا دکھوں کا ہے، تکلیفوں کا ہے، آزمائشوں کا ہے. پتر دھیان کرو، مشکل سفر ہے جیسے ان کے لیے بھی مشکل سفر تھا. اس لیے وہ ان کی کہانی نہیں ہے وہ کڑکڑائے بڑبڑائے، یہ ہماری کہانی ہے. جی ہاں، جب خدا ہمیں نکالتا ہے غلامی سے، ایمان لا کر بپتسمہ لا کر ہم کڑکڑاتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہی کہانی ہے. پھر اس کا اس زندگی میں قائم رہنے کے لیے بپتسمہ تو ہو گیا، فضل کی زندگی کثرت سے مل کی سسٹین رکھنے کے لیے وہ ہمیں اس سفر کی روٹی دیتا ہے. اور وہ یہاں متی کی انجیل یہاں بیان کرتا. سنیے، ان باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ہاں، میری حکم کیا ہے؟ میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو. اور پھر آگے اس کے ساتھ ہی لکھا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. کیسے؟ اس روٹی کی صورت میں ہمارے ساتھ. اس کو کھا کر ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، ورنہ راستے میں تھک جائیں گے، مر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. اس لیے ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں. وہ ڈیوائن لائف وہ ہمارے اندر آتا ہے. وہ مسیح خداوند جو باڈی اسپرٹ سول ڈیوینٹی آف کرائسٹ، الوہیت، خدا کی قدرت، خدا ہمارے اندر آتا ہے اس پاک شراکت کے ذریعے تاکہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں. آمین. دیکھو جی، ہم تو گاؤں کے رہنے والے ہیں. اس پیدل سفر کرتے تھے. اس زمانے میں ریسٹورنٹ نہیں تھے. ہم تو صبح تڑکے تو صبح سفر کرنا شروع، ساتھ کھانا لے کر جاتے تھے. اور راستے میں کسی بورڈ دیتے تھے درخت ہمیں راستے میں دوپہر ریسٹ کرنی، کھانا کھانا، پھر آگے. تو یہ بھی وہی ہے، راستے کے لیے روٹی ہے. راستے میں یہ روٹی کھاتے ہیں زندگی. اس کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں. منزل ہماری آسمان ہے. اس کے بغیر ادھر ہی رہ جائیں گے. امیجن کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈیوائن لائف ان میں ختم ہو جاتی ہے. بپتسمہ ہے لیکن اس کے بعد اس کو سسٹین رکھنے کے لیے، اس میں جاری رکھنے. یہ ایسے ہی ہے، خدا اولاد دیتا ہے. اگر وہ تندرست بیٹا ہو، بیٹا بیٹی جو بھی پیدا خدا کو دیتا ہے، تندرست ہو، بہت اچھا ہیلتھی ہو،
اس کو اب دودھ نہ پلائے بچہ مر جائے گا. بپتسمہ کی بھی فصل کی زندگی اگر آپ آگے پاک شراکت نہ لیں آپ بھی روحانی طور پر مر جائیں گے، کیونکہ یہ سپر سبسٹینشل روٹی ہے. اس کو کھانے سے آپ آسمان کا سفر جاری رکھیں گے، اور جب وہاں پر پہنچیں گے جیسے وہاں من بند ہو گیا وہاں پر پاک ماسی بند ہو جائے گی کہ وہ آمنے سامنے دیکھیں گے اس کو. آمین. ابھی روٹی میں ہے، اس وقت ہم اس کو روبرو دیکھیں گے. یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے. آمین. اب آخری بات اور پھر ختم کروں گا. سینٹ سیرل یروشلم کا ایک فادرز آف دا ون آف دا فادرز آف دا چرچ، وہ کہتا ہے کہ کیسے پاک شراکت لینی ہے. کہتا ہے ایسے بھی نہیں آپ لے سکتے انگلیاں کر کے، ایسے بھی نہیں لے سکتے، ایسے بھی نہیں آپ کر سکتے. وہ کہتا ہے آپ جیسے آپ لیتے ہو دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ آپ کرتے ہیں، یہ بایاں ہاتھ یہ تخت ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں نکالیے بایاں ہاتھ، اس کو تخت سمجھنا ہے. وہ بادشاہ آ رہا ہے، اب بادشاہ کو آرڈنری تھلے تو نہیں بٹھانا، کبھی بھی کوئی بادشاہ تھلے نہیں بیٹھتا. بادشاہ ہے اس کو آنر کرنا ہے، احترام کریں، تخت پہ بٹھائیں. کہا جب بھی آپ پاک رکھ دیں ہاں میرے تخت پہ بیٹھ، یہ تخت ہے. یہ کیا ہے؟ اور تصویر فالو کر رہے ہو؟ اوکے. کیا ہے یہ؟ ہاں یہ آپ کا تخت ہے. آپ کے اس تخت پر وہ آتا ہے، محسوس کریں خدا آپ کے اس تخت پر بیٹھا ہے. اور جس طرف پر بادشاہ بیٹھتا ہے وہ بھی ٹور نکل آتی ہے، وہ تخت بھی فرق ہو جاتا ہے، وہ ٹور بن جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم یسوع کو خدا کہتے ہیں لیکن دراصل کو مانتے نہیں ہیں. ہاں پاکشر مانتے نہیں ہیں. ہاں وہ خدا ہے، تخت پر آتا ہے. پھر آپ اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں کو مسا کر رہتا ہے. ڈیوائن لائف آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے، یہاں آتی ہے ڈیوائن لائف، الوہیت کی زندگی. پھر آپ اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں وہ آتا ہے. پھر آپ اس کو زبان پر لیتے ہیں، آپ کے اندر خدا آپ کے اندر آتا ہے، آپ کے انگ انگ روح کو. او ہو سینٹ اگسٹن جب توبہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں تو میرے پیچھے تھا لیکن میں نے تیری تلاش نہیں کی، تو میرے اندر تھا لیکن میں تیرے اندر نہ تھا، تو مجھے ڈھونڈتا تھا میں تجھے نہیں ڈھونڈتا تھا. میں تیرا شکر کرتا ہوں پاک شراکت کے ذریعے تو میرے اندر آتا ہے. لیکن اس بات کو ڈھونڈنے کے لیے جب سینٹ اگسٹن کہتا ہے خداوند ہمارے دل بے چین ہیں جب تک تجھ میں چین نہ کریں. وی آر میڈ فار یو، ہم تیرے لیے بنائے گئے ہیں. ہمارے دل چین بے چین ہے جب تک تجھ میں چین نہ کر لیں. اس چیز تک پہنچنے کے لیے سینٹ اگسٹن نے بڑی اسٹرگل کی. وہ چیزوں میں ڈھونڈتا، خواہشات میں، چسکے میں، پاور میں، مشہوری میں خوشیاں ڈھونڈتا رہا. کوئی چیز دنیا کی اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکے. بہت امیر گھرانے سے تھا. جب توبہ کی اس کی ماں سینٹ مونیکا دعا کرتی رہی، دیکھیے ماں کی دعا کا تبدیل ہوتا ہے. پھر وہ کنفیشنز آف سینٹ اگسٹن، کیا بات ہے. وہ جب سنے رونگٹے کھڑے، آنسو آ جاتے ہیں. اس بندے کو خدا نے کیا ڈاکٹر آف دا چرچ فادر. پھر کیسی کیسی باتیں. اکثر کوٹ کرتے رہتا ہوں سینٹ اگسٹن کو. آپ کے اندر بھی آنا چاہتا ہے، آئیے آنے دیں خدا کو، اس کو اندر آنے دیں، ڈیوائن لائف جاری رکھیں. اس روٹی کو کھا کر آپ منزل تک پہنچیں گے. اور آئیں دوسروں کو بھی لائیں اس طرف، کبھی غیر حاضر نہ ہوں اور پوری پاک ماں سے اٹینڈ کریں. آخر میں بھی پاک شراکت لے کر نہ جائیں. یہ خدا ہمارے اندر آتا ہے. تھینک کریں، شکر گزاری کریں. کچھ دیر تک بیٹھے رہیں خدا کی حضوری میں، کیونکہ اگر وہ اس کو خدا مانتے ہیں تو واجب ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ٹو اڈور ہم. اگر وہ خدا ہے تو اڈور ہم. نہ بھاگیں، وقت میں ٹھہرے رہیں خدا کی حضوری میں. خدا آپ کی نسلوں کو برکت دے گا، آپ کو برکت دے گا. آپ کے اندر ہو
آپ کو شفا کی زندگی معافی سب کچھ اسی نام میں ہے. آئیے بڑی گہری محبت رکھیں مسیح کے بدن سے, بڑی شخصی محبت رکھیں, آتے رہیں, زندگی پاتے رہیں, سفر جاری رکھیں اور یہ ڈیوائن لائف دوسروں تک پہنچائیں. آمین. آنکھیں بند کریں, کلام پر غور.